کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں انو نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا مگر قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ہم یہیں رہ کر کام کرتے رہے اور حالات بدلنے کا انتظار کرتے رہے تو شاید وہ دن بہت دیر سے آئے، کیوں نہ ہم کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزمائیں۔ اس کی بیوی بھی اس سے کم نہیں تھی۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اس گاؤں میں رہے تو غربت ہی رہے گی، مگر میرا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں کا اکٹھے جانا شاید زیادہ اچھا نہ ہو۔ پہلے تم اکیلے جاؤ اور کچھ کوشش کرو، اس دوران میں یہاں پر ہی محنت مزدوری سے کچھ کمانے کی کوشش کروں گی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بڑا زور لگایا مگر وہ نہ مانی تو انہوں نے بھی ضد چھوڑ دی اور اکیلے ہی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کل صبح ہی روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ بیوی نے کہا صبح تو منگل کا دن ہے، اس لیے کل جانے کی بجائے بدھ کے روز سفر پر روانہ ہونا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا مگر ایک دن سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری خوشی اور اطمینان کی خاطر میں پرسوں روانہ ہو جاؤں گا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے دونوں سو گئے۔ صبح جب انوں کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ انوں اپنے بستر میں نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ انوں اس سے پہلے نیند سے جاگا ہو، آج کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر میں ادھر ادھر اس کو ڈھونڈ الف مگر وہ نہ ملا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ تھک کر گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے مگر وہ ہر برے خیال کو سر جھٹک کر دور کر دیتی۔ اپنا سر جھٹک جھٹک کر وہ تھک گئی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کی کہیں سے کوئی اچھی خبر مل جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گلی کی نکڑ پر اسے اپنا شوہر آتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو اس نے اسے وہم سمجھا مگر پھر یقین ہو گیا تو وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی، وہ بھی آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ انوں اپنی بیوی کی یہ بے چینی دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، اس طرح کیوں بے چین اور پریشان ہو رہی ہو؟ بیوی بولی تم بتاؤ کہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تمہیں گھر پر غیر موجود پا کر سخت پریشان ہو گئی تھی، اس سے پہلے تو تم کبھی اس طرح گھر سے نہیں گئے تھے۔ وہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ ارے بھلی لوگ، تم اتنی سی بات پر پریشان ہو گئی ہو؟ ابھی تو تم مجھے کل روزی کمانے کے لیے شہر بھیج رہی ہو اور آج تم میرے بغیر یوں پریشان ہو رہی ہو، میرے بعد تم کیا کرو گی؟ اچھا زیادہ باتیں نہ بنا، مجھے بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو صبح صبح؟ بھلی لوگ، آج میں صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تھا۔ کل مجھے سنتو بتا رہا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو وہ ضرور دیتا ہے، مگر تمہیں تو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی، مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ ارے نہیں، جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ مجھے یہ سب باتیں سنتوں نے ہی بتائی ہے۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس نے مجھے ایسی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے اس کی بتائی ہوئی ساری باتیں بہت اچھی لگی ہیں، اسی لیے تو میں اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگا ہوں۔ اس نے تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جھوٹ بول کر اگر ہم کسی سے کوئی فائدہ ٹلتی ہیں تو جس سے جھوٹ بولا ہوتا ہے اسے اگر معلوم نہ بھی ہو تو پھر بھی اس پر سخت سزا ملتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جب ہم نے کسی سے کوئی فائدہ لیا اور اس کو علم بھی نہ ہو تو پھر سزا کیسے اور کون دے گا؟ انوں کی بیوی نے اپنی طرف سے بڑا فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس سے یہی سوال پوچھا تھا۔ اس نے کہا سزا دینے والا اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی اللہ ہمیں موت بھی دیتا ہے، وہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اسی کا یہ حکم ہے کہ سب لوگ بری حرکتوں سے بچ کر رہو۔
اگر ہم تمام بری حرکتوں سے بچ کر زندگی گزاریں اور اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے جہاں ہمیں بے شمار سہولتیں اور نعمتیں ملیں گی، اور یہ سب نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جیتے جی ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو اگر سچ میں ایسے ہی ہیں تو مجھے اور بھی باتیں بتاؤ۔ ارے بھلی لوگ، کیا یہ ساری باتیں یہیں سڑک پر ہی تمہیں بتا دوں؟ ابھی گھر چلو، آرام سے بتاؤ نون غنہ گا، مگر سب سے پہلے تو گھر چل کر تم بھی نماز پڑھو۔ مگر مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں آتی تھی مگر میں نے بھی پڑھ لی ہے۔ میں تمہیں آتن سکھا دیتا ہوں جتنی مجھے آتی ہے، آہستہ آہستہ ساری آ جائے گی، اور اس طرح ہم سزا سے بچ جائیں گے اور بے شمار نعمتیں اور سہولتیں حاصل کر لیں گے۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ اپنے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے گھر کی منڈیر پر ایک کوئی بیٹھا کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے شرارت سے اسے آڑا تو وہ اپنا کھانا وہیں گرا کر الفاڑ گیا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سے اصلی ہیروں کا ہار تھا۔ بھلی لوگ یہ دیکھو، ابھی ہم نے نیک بننے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کر دی ہے۔ جب سچ مچ کے نیک بن جائیں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا۔ چل اس کو سنبھال لے، آج بازار جا کر اس کو بیچ کر ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر لاؤں گا اور ہم یہیں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔